اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک اور باب ما جاء فی من یقرأ من القرآن عند المنام کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 452 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی من یقرأ من القرآن عند المنام. یہ باب ہے اس بیان میں، اس شخص کے بیان میں کہ جو سوتے وقت قرآن کریم کا کچھ حصہ تلاوت کرے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا. ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے مفضل ابن فضالہ سے، انہوں نے روایت کی عقیل سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اوى الى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب اپنے بستر پر ٹھکانہ پکڑتے تو اپنی دونوں ہتھیلیاں اکٹھے کرتے اور پھر ان میں دم کرتے. پھر ان میں سورہ اخلاص، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں سورتیں پڑھتے، اور جہاں تک آپ علیہ السلام کے لیے ممکن ہوتا ان ہتھیلیوں کو اپنے جسم مبارک پر، سر پر اور اسی طرح چہرے پر آپ علیہ السلام پھیرتے. شروعات یہی سے کرتے اور آگے کی بدن پر جہاں سے ہوتا 3 مرتبہ آپ علیہ السلام اسی طرح فرماتے. ھذا حدیث حسن غریب صحیح. یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے. عزیز طلباء کرام، یہ تینوں صورتیں جو اس روایت میں ذکر ہوئی، سورہ اخلاص اور معوذتین، تو ان سب کے بے پناہ فضائل روایات میں آئے ہیں اور مجربات بھی ہے بے شمار. سورہ اخلاص ایک انتہائی بابرکت صورت ہے چونکہ اس میں توحید کی کامل تعلیم ہے، اور معوذتین وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سحر کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے نازل فرمائی تھی، تو ان کے ذریعے سے انسان سحر اور آسیب وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے. آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھ لیں تو ہر دوسرا شخص اور خاص کر کے عورتیں تو اجتماعی طور پر اسی وہم کا شکار ہے کہ ہم پر کسی نے کچھ کیا ہے، سحر کیا ہے، جادو کیا ہے، اثرات ہے، آسیب ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، بس یہی دکڑا سب رونا روتے ہیں. تو جن کو بھی یہ صورتیں ایسی ہے جو کہ بچے کو یاد ہوتی ہے، تو ہر انسان کو اسے رات کو سوتے ہوئے لازمی پڑھنا چاہیے. اپنے دونوں ہاتھوں پر اسے دم کر کے، شف کر کے، پھر اپنے پورے بدن میں جہاں تک آسانی سے ممکن ہو دونوں ہاتھوں کو پھیرے. آپ علیہ السلام 3 مرتبہ اسی طرح کیا کرتے تھے. بڑھتے ہیں جی اگلے سلائیڈ کی طرف. باب منہ، یہ ایک اور باب ہے اسی کے بارے میں. وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود قال انبأنا شعبة عن ابی اسحاق عن رجل عن فروة بن نوفل. ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے روایت کی ابو داود سے. ابو داود نے کہا مجھے خبر دی شعبہ نے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے ایک اور شخص سے، اور انہوں نے فروہ ابن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ سے انہو اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال،
या रसूल अल्लाह अल्लिमनी शैअन अक़ूलुहु इज़ा अवैतु इला फ़िराशी फ़क़ाल इक़रा क़ुल या अय्युहल काफ़िरून फ़इन्नहा बराअतुम मिनश्शिर्क। क़ाल शुअबतु अहयानन यक़ूलु मर्रतन व अहयानन ला यक़ूलुहा। फरवा इब्न नौफल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ ज़िक्र और दुआ सिखलाइए कि जिसे मैं कहूँ जब मैं अपने बिस्तर पर ठिकाना पकड़ूँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सूरह क़ुल या अय्युहल काफ़िरून यानी सूरह काफ़िरून पढ़ा करो, क्योंकि वो शिर्क से बराअत है, बेताल्लुकी का इजहार और ऐलान है। शोबा रहमहुल्लाह कहते हैं अहयानन यक़ूलु यानी अबू इसहाक कभी मर्रतन कहते और कभी कभी नहीं कहते, यानी एक मरतबा का भी कहते और कभी ये भी नहीं कहते, तो जितनी मरतबा पढ़े। वबिही क़ाल हद्दसना मूसा इब्न हिज़ाम क़ाल हद्दसना यहया इब्न आदम अन इसराईल अन अबी इसहाक अन फरवत इब्न नौफल अन अबीही अन्नहु अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़करा नहवहु बिमानाहु वहाज़ा असहु। हमें रिवायत की मूसा इब्न हिज़ाम ने, उन्होंने यहया इब्न आदम से, उन्होंने इसराईल से, उन्होंने अबू इसहाक से, उन्होंने फरवा इब्न नौफल से, फरवा ने अपने वालिद नौफल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि वो आए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, यानी फरवा नहीं आए बल्कि उनके वालिद नौफल वो तशरीफ लाए। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि ये रिवायत ज़्यादा सही है। व रवा ज़ुहैरुन हाज़ल हदीस अन अबी इसहाक अन फरवत इब्न नौफल अन अबीही अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहवहु। ज़ुहैर ने इस हदीस को अबू इसहाक से, उन्होंने फरवा इब्न नौफल, फरवा से उन्होंने अपने वालिद नौफल से, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी तरह नकल किया है। वहाज़ा अशबहु व असहु मिन हदीस शुअबा, और ये ज़्यादा मुशाबिह और ज़्यादा सही है शुअबा की रिवायत से। वक़द इज़्तरब अस्हाबु अबी इसहाक फ़ी हाज़ल हदीस वक़द रुविया हाज़ल हदीस मिन गैरि हाज़ल वजह। अबू इसहाक के शागिर्दों में इस हदीस के मुतालिक इज़्तिराब है, इख्तिलाफ है। वक़द रुविया हाज़ल हदीस मिन गैरि हाज़ल वजह, ये रिवायत, ये हदीस एक दूसरे तरीक़ से मरवी है। इसके अलावा क़द रवाहु अब्दुर्रहमान इब्न नौफल अन अबीही अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको अब्दुर्रहमान ने नकल किया है अपने वालिद नौफल से, और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। व अब्दुर्रहमान व अखू फरवा इब्न नौफल, अब्दुर्रहमान ये फरवा का भाई है और नौफल का दूसरा बेटा है। जी अज़ीज़ तलबा किराम, हदीस मुबारक बिल्कुल वाज़ेह है। माक़बल में 3 सूरतों का जिक्र आया, 4 कुल में से 3 माक़बल जिक्र हुए, एक कुल या अय्युहल काफ़िरून के बारे में यहाँ तज़किरा आया। मजमूई तौर पर इन चारों को अगर मिलाकर पढ़ा जाए तो हर किस्म के सहर, आसेब, असरात और जादू वगैरह से हिफाजत का एक मुजर्रब और एक कारगर वजीफ़ा है। बढ़ते हैं जी अगले स्लाइड की तरफ। वबिही क़ाल हद्दसना हिशाम इब्न यूनुस अल-कूफ़ी क़ाल हद्दसना अल-मुहारिबी अन लैस अन अबी ज़ुबैर अन जाबिर क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यनामु हत्ता यक़रा तंज़ील अस्सजदत व तबारक। हमें रिवायत की हिशाम इब्न यूसुफ अल-कूफ़ी ने, उन्होंने रिवायत की मुहारिबी से, उन्होंने लैस से, उन्होंने अबू ज़ुबैर से, उन्होंने जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं सोया करते थे यहाँ तक कि सूरत सजदा और सूरत मुल्क पढ़ लेते थे। वहाँ कदा रवस सौरी वगैर वाहिद हाज़ल हदीस अन लैस अन अबी ज़ुबैर अन जाबिर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहवहु। इसी तरह रिवायत की सौरी ने और इनके अलावा कई दीगर हजरात ने इस रिवायत को नकल किया है। लैस से, अबू ज़ुबैर से, उन्होंने जाबिर से, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी तरह। व रवा ज़ुहैर हाज़ल हदीस अन अबी ज़ुबैर क़ाल, ज़ुहैर ने ये रिवायत अबू ज़ुबैर से नकल की तो उसने कहा क़ुल्तु लहू समिअतहु मिन जाबिर, मैंने उनसे पूछा कि आपने इसको जाबिर से सुना? क़ाल लम अस्मअहु मिन जाबिर इन्नमा समिअतहु मिन सफ़वान औ इब्न सफ़वान, उन्होंने कहा कि मैंने जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नहीं बल्कि सफ़वान या इब्न सफ़वान कहा कि इससे मैंने ये रिवायत सुनी है। वक़द रवा शबाबतु अन मुगीरत इब्न मुस्लिम
عن ابی الزبیر عن جابر نحو حدیث لیث، اور شبابہ نے مغیرہ ابن مسلم سے، انہوں نے ابو الزبیر سے، اور انہوں نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے لیث کی طرح روایت نقل کی ہے۔ وبه قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي لبابة قال قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني اسرائيل۔ ہمیں روایت کی صالح ابن عبداللہ نے، انہوں نے حماد ابن زید سے، انہوں نے ابو لبابہ سے، ابو لبابہ نے کہا کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورہ زمر اور بنی اسرائیل تلاوت نہ کر لیتے۔ اخبرنی محمد بن اسماعیل قال ابو لبابہ ھذا اسمہ مروان۔ ہمیں امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ابو لبابہ جو اس روایت میں آئے ان کا نام مروان ہے، مولا عبد الرحمن ابن زیاد، یہ عبد الرحمن ابن زیاد کے آزاد کردہ ہے۔ وسمع من عائشہ سمع منہ حماد بن زید، انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سماعت کی ہے، اور ان سے پھر حماد بن زید نے سماعت کی ہے۔ وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن أبي بلال عن العرباز بن سارية رضي الله تعالى عنه۔ ہمیں روایت کی علی ابن حجر نے، انہوں نے روایت کی بقیت بن الولید سے، انہوں نے بحیر ابن سعد سے، انہوں نے خالد ابن معدان سے، انہوں نے عبداللہ ابن ابی بلال سے، انہوں نے عرباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا ینام حتی یقرأ المسبحات ویقول فیہا آیت خیر من الف آیت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک آپ علیہ السلام مسبحات نہ پڑھ لیتے، اور ارشاد فرماتے کہ ان مسبحات میں یعنی ان صورتوں میں ایک آیت ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہاں پر ان روایتوں میں سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ تبارک الذی، اس کے علاوہ سورہ زمر، سورہ بنی اسرائیل، مسبحات، ان کے بارے میں ذکر آیا۔ مختلف صورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کو پڑھنے کا آپ علیہ السلام کا معمول تھا، تو جن کے سامنے جو صورت آپ علیہ السلام نے تلاوت کی اس کو پڑھا تو اس راوی نے یا راویہ نے اسی کو نقل کر کے آپ علیہ السلام کے معمولات میں شامل کر دیا۔ تو یہ تمام اپنی جگہ پر وہ بالکل آپ علیہ السلام نے ان کی تلاوت مختلف مواقع پر کی ہے۔ یہ جو اس سلائیڈ کی آخری روایت ہے مسبحات کے بارے میں، عزیز طلباء کرام، مسبحات وہ 7 صورتیں ہیں جن کے شروع میں سبح یا یسبح یا سبح صیغہ امر اور اسی طرح سبحانہ اس قسم کے الفاظ آئے ہیں۔ تو یہ 7 صورتیں ہیں جنہیں آپ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ یہ 7 صورتیں سبحان الذی اسرا بعبدہ، سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل بھی اسے کہتے ہیں، سورہ حدید ہے، سورہ حشر ہے، سورہ صف ہے، سورہ جمعہ ہے، اور اس کے علاوہ سورۃ تغابن ہے، اور سبح اسم ربک الاعلی، سورہ اعلی۔ یہ 7 صورتیں کل ہو گئی۔ جی بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف۔ باب منہ، یہ ایک اور باب ہے انہی ادعیہ اور اذکار کے بارے میں۔ وبہ قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو احمد الزبیری قال حدثنا سفیان عن الجریری عن ابی العلاء ابن الشخیر عن رجل من بنی حنظلة قال صحبت شداد بن اوس فی سفر فقال۔ ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے روایت کی ابو احمد الزبیری سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے جریری سے، انہوں نے ابو العلاء ابن الشخیر سے، انہوں نے بنو حنظلہ کے ایک شخص سے، اس نے کہا کہ میں شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رفیق سفر ہوا۔ فقال، تو شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا الا اعلمک ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا ان نقول،
کیا میں تجھے وہ نہ سکھاؤں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھلایا کرتے تھے کہ ہم کہیں اللہم انی اسألک الثبات فی الامر واسألک عزیمت الرشد واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک لسانا صادقا وقلبا سلیما واعوذ بک من شر ما تعلم واسألک من خیر ما تعلم واستغفرک مما تعلم انک انت علام الغیوب۔ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ثابت قدمی کی، یعنی دین میں ثابت قدمی کی، اور آپ سے سوال کرتا ہوں پختہ ہدایت کی، اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے نعمتوں کا شکر بجا لانے کی، آپ کی بہترین عبادت کرنے کی، اور آپ سے سوال کرتا ہوں سچی زبان کی اور محفوظ دل کی۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا تَعْلَمُ، اور میں ان چیزوں کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں جن کو آپ جانتے ہیں، اور آپ سے سوال کرتا ہوں ان چیزوں کی بلائی کا جس کو آپ جانتے ہیں، اور ان سب گناہوں کی معافی مانگتا ہوں جس کو آپ جانتے ہیں۔ انکا انت علام الغیوب، بے شک آپ تمام پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والے ہیں۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا میں سکھلانے کے بعد فرماتے، ما من مسلم یأخذ مضجعہ یقرأ سورۃ من کتاب اللہ الا وکل اللہ له ملکا فلا یقربہ شیء یؤذیہ حتی یحب متا حبا۔ کوئی بھی مسلمان جو اپنے بستر پر لیٹے اور اللہ کی کتاب کا کوئی سورت پڑھے، مگر یہ کہ اللہ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کرتے ہیں، پس کوئی بھی چیز ایسی اس کے نزدیک نہیں آتی جو اسے ستائے، یہاں تک کہ وہ اٹھ کھڑا ہو جب اس نے اٹھ کھڑا ہونا ہو۔ ھذا حدیث انما نعرفه من هذا الوجہ، یہ حدیث ہم اسے جانتے ہیں صرف اسی طریق سے۔ وابو العلاء اسمہ یزید ابن عبداللہ ابن الشخیر، ابو العلاء ان کا نام یزید ابن عبداللہ ابن الشخیر ہے۔ جی بڑھتے ہیں، یہ روایت واضح ہیں، آخری روایت کی طرف، آخری باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی باب ما جاء فی التسبیح والتکبیر والتحمید عند المنام، یہ باب ہے سوتے وقت تسبیح، تکبیر اور تحمید، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کا ورد کرنے کے بارے میں۔ وبه قال حدثنا ابو الخطاب زیاد بن یحییٰ البصری قال حدثنا ازہر السمان عن ابن عون عن ابن سیرین عن عبیدۃ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی ابو الخطاب زیاد بن یحییٰ البصری نے، انہوں نے روایت کی ازہر السمان سے، انہوں نے روایت کی ابن عون سے، انہوں نے ابن سیرین سے، انہوں نے عبیدہ سے، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا، شکت الی فاطمۃ مجل یدیہا من الطحین فقلت لو اتیت اباک فسألتیہ خادما فقال الا ادلکما علی ما هو خیر لکما من الخادم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آٹا پیسنے کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کی چالوں کی شکایت کی مجھے، تو میں نے اس کو کہا کاش آپ اپنے ابا کے پاس جاتی، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی اور ان سے کوئی خادم مانگ لاتی۔ فقال، تو جب یہ آئی آپ علیہ السلام کے پاس تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم دونوں کو اس کام سے آگاہ نہ کروں جو تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے؟ اذا اخذتما مضجعکما تقولان 33 و33 و 34 من تحمید و تسبیح و تکبیر۔ جب تم دونوں اپنے خوابگاہ میں جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کرو۔ وفی الحدیث قصۃ، اس حدیث میں ایک لمبا مضمون ہے۔ ھذا حدیث حسن غریب من حدیث ابن عون، یہ حدیث حسن غریب ہے ابن عون کی روایت سے۔ وقد روی ھذا الحدیث من غیر وجہ عن علی، اور یہ حدیث
मरवी की गई है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस तरीक़ के अलावा भी। वबिही क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न यहया क़ाल हद्दसना अज़हरुस्सम्मान अन इब्न औन अन मुहम्मद अन अबीदता अन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ालत जाअत फ़ातिमतु इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशकू मजल यदैहा फ़अमरहा बित्तस्बीह वत्तकबीर वत्तहमीद। हमें रिवायत की मोहम्मद इब्न यहया ने, उन्होंने रिवायत की अज़हर सम्मान से, उन्होंने इब्न औन से, उन्होंने मोहम्मद से, उन्होंने आबिदा से और उन्होंने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आटा पीसने की वजह से उनके हाथों के चालों की शिकायत लेकर हाजिर हुई, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको तस्बीह, तकबीर और तहमीद यानी ये तमाम कलिमात सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर मज़कूरा तादाद में पढ़ने का हुक्म दिया। जी अजीज़ तलबाए किराम, यहाँ पर इस रिवायत में हमने पढ़ा कि फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक रिवायत में ये पढ़ा, पहली रिवायत में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने शिकायत की। दरअसल अजीज़ तलबाए किराम, फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर के तमाम काम खुद ही किया करती थी। चक्की खुद चलाती थी, पानी खुद ही भर कर लाती थी, घोड़े का चारा वगैरह खुद तैयार करती थी, घर में झाड़ू वगैरह वो खुद लगाती थी, बच्चों की देखभाल, खाना पकाना, इन तमाम कामों की वजह से वो थक जाती थी। और जाहिर सी बात है, ये तमाम काम ऐसे हैं कि जिससे हाथों में चाले पड़ना वो एक यकीनी बात है। तो उन्होंने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांग लो। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको इस बारे में गुलाम देने के बजाय ये तस्बीहात अता फरमाई। और अजीज़ तलबाए किराम, इन तस्बीहात को तस्बीहात फ़ातिमा के नाम से जाना जाता है कि उनकी वजह से ये उम्मत को अता हुई। जी अजीज़ तलबाए किराम, यहीं तक हमारा आज का सबक था। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़िंदगी रही तो अगले दर्स में एक नए बाब के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।